نبی کی سیرت بتاؤ، نبی کا کیریئر بتاؤ، نبی کا کریکٹر بتاؤ، نبی کی رفتار بتاؤ، نبی کی گفتار بتاؤ. کہنے لگی قرآن کو نہیں پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا امی قرآن تو روز پڑھتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں. فرمانے لگی کہا بہت قرآن شام، قرآن میرے نبی کی سیرت ہے. قرآن میں جو حروف ہے یہ میرے نبی کی سیرت اور صورت کے حروف ہے. نبی کا چہرہ والضحا، نبی کا چہرہ والضحا قرآن دے گا. والضحا نبی کا چہرہ والضحا نبی کی زلفیں واللیل، نبی کا سینہ المشرق صدر، نبی کی مشق الذی انقذ ظہرک، الذی انقذ ظہرک، اور نبی کی شان ورفعنا لک ذکرک، اور نبی کی آنکھیں وبصرک البصر، نبی کا زمانہ والعصر، نبی کا خزانہ انا اعطیناک الکوثر، اور نبی کے دشمن کا انجام هو الابتر، هو الابتر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو یہ ایسا آئیڈیا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں صرف چہرے کو لے لوں اور اس کی روایتوں کو اکٹھا کرنا شروع کروں تو پھر صبح کی اذانیں تو ہو سکتی ہے، میرا گلا تو پھیل سکتا ہے، یہ زبان تک سکتی ہے، سننے والے کان پڑ سکتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. میری کیا اوقات ہے کہ نبی کی شان بیان کرو، میری کیا اوقات ہے کہ نبی کی شان بیان کرو. میری مثال تو وہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خریدا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا جو ہے گھاس کا گچھڑ اٹھا کر یا روئی کا گچھڑ اٹھا کر لائی میں گئی. کسی نے کہا ارے یہاں تو بڑے بڑے قطار میں کھڑے ہیں، وہ عورت بھی آئی ہے جو ایک ہزار خچر میں سونے اور چاندی اور زیور میں لاکھوں میں موتی ڈال کے لائی ہے. یہاں بڑے بڑے بادشاہ لائن میں کھڑے ہیں، ایک دو گھاس کے گچھڑ میں یوسف کو خریدے گی. وہ کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کم سے کم قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. اس لیے تو ہماری کیا اوقات ہے کہ اس ہستی جو ہے تعلیم کرے، اس کی تعلیم کو خدا خود بیان کرتا ہے، اور خدا جو بیان کرتا ہے وہ پھر 23 سال بیان کرتا چلا گیا. یہ قرآن کے جو 30 پارے ہیں یہ اسی محمد کے حسن کے نظارے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہہ رہا تھا وہ چہرہ جس کے بارے میں نے کہا جہاں ہو کر آدم میں القمر، ایسا لگتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے. تو برابر آدم نے کہا یوں نہ ہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، یوں کہو نا کہ پورا ماہ کامل نظر آتا ہے. ماں رہی جو شریعت تک تو احسن نہیں ہو، میری آنکھوں نے ان سے حسین کسی کو نہیں دیکھا. اور حضرت علی فرماتے تھے یہ تلالا ہو کے تلالا القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں دل میں لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہے. اور حضرت ابوبکر نے فرمایا علی میرے نبی کا چہرہ چودھویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاری آنکھ مچھلی کھیلنے میں مجبور ہو جایا کرتی ہے، مجبور ہو جایا کرتی ہے. اور حضرت جابر بن سمرہ نے کہا فهو عندي احسن من القمر، وہ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جو ہے حضرت جو ہے جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے ایک رات جب دیکھا نا کہ ایک طرف آسمان کے دامن میں یہ تمہارا چاند چمک رہا تھا اور دوسری طرف مسجد نبوی کے آنگن میں سراج منیر سرخ کرنوں کے ساتھ نمودار تھا. یہ میں سرخ کرنوں، سرخ چادر جو تھی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، سرخ کرنوں کے ساتھ نمودار تھا. میں نے کہا آؤ دنیا آج فیصلہ کر لیتے ہیں، آؤ تجزیہ کر لیتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں وہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے بار بار دیکھا اور بدل کر دیکھا، لیکن جیسے ہی نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد میری نگاہ چاند پہ جاتی تھی مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا تھا. اور چاند دیکھنے کے بعد جب نگاہیں پلٹ جاتی تھی اور نگاہیں جب پلٹ جاتی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی خوشبوئیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی خوشبوئیں عطا فرمائے. تو جب کہتے ہیں میری نگاہ
کے چلتے ہوئے